السلام علیکم دوستو، میں ہوں عبداللہ اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل موبائل اسکول۔ دوستو، آج آپ دوستوں کی خدمت میں ایک بار پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ آج کی یہ ویڈیو آپ دوستوں کے لیے بہت ہی زبردست اور بہت ہیلپ فل ہونے والی ہے، کیونکہ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ایسی چیز بتاؤں گا، ایسی چیز شیئر کروں گا کہ جو ہے سن کر آپ بھی خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ حکومت کی جانب سے 12,000 روپے دیے جا رہے تھے غریب اور مسکین لوگوں کو، اور تقریباً اکثر لوگوں کو جو ہے وہ 12,000 مل چکے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی، درخواست بھیجنے کے باوجود بھی کئی لوگ ایسے تھے کہ جن کو یہ 12,000 نہیں ملے تھے، باوجود اس کے کہ انہوں نے بار بار درخواست بھیجی تھی، بار بار انہوں نے جو ہے وہ SMS بھیجے تھے، لیکن ان کو پھر بھی یہ 12,000 نہیں ملے تھے۔ ان میں سے تو کئی ایسے لوگ تھے کہ جو بالکل غریب اور نادار لوگ تھے، بالکل ضرورت مند لوگ تھے۔ کئی ایسے لوگ ہیں جن کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، جنہوں نے مجھے بتایا، میں ان کے ذاتی طور پر ان کے حالات کو بھی جانتا ہوں کہ وہ کتنے غریب ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو جو ہے وہ 12,000 نہیں مل سکے، اور آخر تک انہیں یہ SMS کیا جا رہا تھا کہ آپ کی جانچ پڑتال جاری ہے۔ لیکن 19 اپریل کے بعد جو ہے یہ جانچ پڑتال والا SMS وغیرہ سب کچھ بالکل ہی ختم ہو چکا۔ تو آج ایک بار پھر جو ہے وہ حکومت کی طرف سے، وزیر اعظم کی طرف سے جو ہے وہ یہ پروگرام جاری کیا گیا ہے، احساس لیبر پروگرام کی جانب سے کے نام سے۔ تو اس میں جو ہے وہ ہر ایک غریب کو 12,000 پر دیے جا رہے ہیں، لیکن اس کو 12,000 کے لیے اپلائی کیسے کرنا ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہے، تھوڑا سا لمبا پروسیس ہے۔ تو اس لیے میں نے چاہا کہ آج آپ دوستوں کے لیے یہ ویڈیو بناؤں اور آپ کو مکمل طور پر سکھاؤں کہ کس طرح یہ اپلائی کرتے ہیں، تاکہ کوئی بھی ضرورت مند اور کوئی بھی غریب آدمی جو ہے وہ اس سے رہ نہ جائے، اور ہر ایک ضرورت مند کو اس کا حق جو ہے وہ 12,000 روپے ملے۔ میں آپ کو مکمل طریقہ کار سکھاؤں گا۔ آپ نے یہ ویڈیو آخر تک دیکھنی ہے، آپ نے یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے۔ اگر چاہے آپ ضرورت مند ہوں یا نہ ہوں، لیکن اگر آپ ضرورت مند نہیں تو ظاہری بات ہے کوئی نہ کوئی آپ کا رشتہ دار، کوئی پڑوسی، کوئی جاننے والا، کوئی عزیز جو ہے وہ آپ کا ضرورت مند ہوگا اور اس کو نہیں ملے ہوں گے۔ تو اس لیے آج یہ ویڈیو آپ نے مکمل اینڈ تک دیکھنی ہے اور اس طریقہ کار کو مکمل سیکھنا ہے، اور جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ غریب لوگوں کو جو ہے وہ یہ چیز اپنا ان کا حق مل سکے۔ اور اگر ہو سکے تو ایک کام اور بھی کر لیجئے گا کہ یہ طریقہ کار آپ سیکھ کر اپنے اڑوس پڑوس میں جو آپ کے غریب اور رشتہ دار ہیں ان کو جو ہے وہ یہ اپلائی کر کے دیں، کیونکہ ہر ایک کے پاس جو ہے وہ اینڈرائڈ موبائل نہیں ہوتا، یا ہوتا بھی ہے تو ان کو یہ ویب سائٹ وغیرہ چلانا نہیں آتا، یہ کام کرنا نہیں آتا۔ تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ کائنڈلی اس ویڈیو کو آپ اینڈ تک دیکھیں، اور اس ویڈیو کے اندر جو طریقہ کار بتایا گیا ہے اس کو سمجھ کر خود بھی اس پر عمل کریں، اور زیادہ سے زیادہ غریب لوگوں کو جو ہے وہ یہ اپلائی کر کے دیں۔ دیکھیں، اگر کسی غریب کا کوئی جو ہے کام ہو جاتا ہے اور آپ کے 2-4 MB ختم ہوتے ہیں تو اس میں آپ کے لیے فائدہ ہے، وہ غریب آپ کے لیے دعائیں کرے گا۔ لاک ڈاؤن کی صورتحال میں جو ہے وہ غریب لوگ بہت پریشان ہیں۔ کئی جگہوں پر دیکھا گیا ہے کہ غریب لوگوں نے جو ہے وہ خودکشیاں بھی کر لی ہیں مجبوری اور پریشانی کے اس عالم میں۔ تو چلیے چلتے ہیں، میں آپ کو موبائل پر مکمل طریقہ کار سکھاؤں گا، اور اس طریقہ کار پر آپ نے عمل کرنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ غریبوں کو اپلائی کر کے دینا ہے، اور اس طریقہ کار کو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے۔ اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو جو ہے کمنٹ میں آپ بالکل پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کے کمنٹ کا بالکل جواب دوں گا۔ تو چلیے چلتے ہیں، بغیر ٹائم ویسٹ کیے جو ہے وہ آج کی یہ زبردست ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ میں آپ کو موبائل پر مکمل طریقہ کار سکھاتا ہوں۔ چلیے چلتے ہیں، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم فرینڈس۔ جی تو فرینڈس، میں آ گیا ہوں اپنے موبائل کی اسکرین پر۔ نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو لنک دیا گیا ہے، جیسے ہی آپ اس لنک پر کلک کریں گے تو اس طرح کی ایک ویب سائٹ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی۔ دیکھ رہے ہیں آپ کے اس میں جو ہے وہ بالکل لکھا ہوا ہے کہ احساس نئے پاکستان کا غریب دوست پروگرام، وزیر اعظم کے کووڈ-19 ریلیف فنڈ سے امداد کے لیے درخواست۔ تو سب سے پہلے تو آپ نے جو ہے وہ یہاں پر اپنا جو چیک کرنا ہے کہ آپ اس کے لیے اہل ہیں یا نہیں ہے، یعنی آپ کی درخواست کی ہوئی ہے یا نہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے یہاں پر جو ہے وہ اپنا شناختی کارڈ نمبر دینا ہے، یا جس کے لیے بھی آپ جو ہے وہ چیک کرنا چاہتے ہیں اس کا شناختی کارڈ نمبر دینا ہے۔
تو یہاں پر میں جو ہے وہ کوئی بھی ایک شناختی کارڈ نمبر جو ہے وہ یہاں پر میں لکھ رہا ہوں، چیک کر رہا ہوں، آپ کو سکھا رہا ہوں۔ یہاں پر آپ نے مکمل صحیح طریقے سے جو ہے وہ دینا ہے شناختی کارڈ نمبر۔ دین آپ نے جو ہے وہ یہاں پر موبائل نمبر جو ہے وہ سلیکٹ کرنا ہے، آپ کا کون سا جو ہے وہ موبائل نمبر ہے، موبلنگ ہے، یوفون، ٹیلنور، وارد، زونگ جو بھی ہو۔ تو یہاں پر میں موبلنگ سلیکٹ کر رہا ہوں کیونکہ میں جو ہے وہ موبلنگ کا نمبر ہی یہاں پر لکھوں گا۔ تو اس کے بعد آپ نے یہاں پر کوئی بھی موبائل نمبر لکھنا ہے، کوئی بھی موبائل نمبر جو آپ کے نام پر ہے وغیرہ جو، تو اس کو وہ نمبر آپ نے جو ہے وہ یہاں پر لکھنا ہے۔ تو یہاں پر میں نمبر لکھ رہا ہوں، میں یہاں پر یہ ایک نمبر لکھ رہا ہوں اور اس کو جو ہے وہ چیک کر رہا ہوں۔ یہ نمبر اس طرح میں نے لکھ لیا۔ اس کے بعد آپ نے یہ جو تصویر میں آپ کو یہ جو کوڈ نظر آ رہا ہے، تصویر میں دیا گیا کوڈ، اس کوڈ کو آپ نے یہاں پر ٹائپ کرنا ہے۔ اس کوڈ کو تھوڑا سا غور سے دیکھنا ہے، یہ کیپچا ٹائپ کا کوڈ ہوتا ہے، کئی لوگوں کو نہیں آتا۔ اگر آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تو یہ آپ ایرو کے نشان دیکھ رہے ہیں، آپ نے ان پر کلک کر کے اس کو تھوڑا سا چینج کر لینا ہے، لیکن یہاں پر چینج نہیں ہو رہا تو ٹھیک ہے، ایزی ہے۔ اگر نہیں سمجھ میں آتا تو ایک مرتبہ آپ ڈالیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا، دوبارہ پھر یہ نیا کوڈ آئے گا۔ تو میں یہاں پر یہ کوڈ لگا رہا ہوں 99V یہ لکھا ہوا ہے۔ تو اب تصدیق کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ اہل ہیں کہ نہیں ہے۔ تو یہ کریں کہ برائے کرم، ابھی جو ہے وہ انہوں نے اس طرح جو ہے وہ اب کریں کہ برائے کرم یقینی بنائیں کہ آپ کی تمام ذاتی تفصیلات درست ہیں اور آپ نے کوئی معلومات پوشیدہ نہیں رکھی ہیں۔ اگر فراہم کردہ غلط ثابت ہونے تو آپ کے خلاف قانونی کارروائی ہو سکتی ہے۔ یعنی آپ نے یہاں پر جو ہے وہ صحیح معلومات اپنی جو ہے وہ دینی ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر میں نے جو شناختی کارڈ نمبر ڈائل کیا ہے تو اس کا یہ کوڈ وغیرہ، یہ نام اس کا مکمل طور پر آ گیا ہے۔ تو یہ اب پوچھ رہے ہیں کہ چونکہ میں نے شناختی کارڈ ڈائل کیا، نمبر اور نام خود بخود انہوں نے سلیکٹ کر لیا نادرا سے، تو اب یہ کریں کہ آپ کو اجرت یومیہ ملتی تھی یا ماہانہ، یعنی آپ کو اجرت جو آپ کو مزدوری ملتی تھی، آپ کو تنخواہ ملتی تھی، وہ ڈیلی کی بیسک پر یعنی آپ مزدور ہیں یا ماہانہ بنیادوں پر، تو آپ نے یہاں پر جو ہے وہ ڈیلی یا ماہانہ جو بھی آپ لکھنا چاہیں تو وہ یہاں پر لکھ سکتے ہیں۔ فرض کریں میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہاں پر جو ہے وہ یومیہ لکھ رہا ہوں، یومیہ لکھ رہا ہوں یہاں پر، اور اس کے بعد آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا پیشہ کون سا ہے، تو آپ نے پیشہ منتخب کرنا ہے کہ آپ کا جو ہے وہ پیشہ کون سا ہے۔ تو کوئی بھی جو بھی آپ کا پیشہ ہو، یہاں پر جو ہے وہ آپ کوئی بھی پیشہ، آپ جو بھی آپ کا پیشہ ہو، آپ وہ پیشہ آپ نے یہاں پر جو ہے وہ چوز کرنا ہے، جو بھی آپ کا پیشہ ہو۔ مکمل یہاں پر بہت سارے پیشے ہیں کہ استاد، الیکٹریشین، باورچی، بڑھئی، بیکاری، بیوٹیشین، حجام، خاکروب، ذاتی کاروبار، سپاہی، کلئی، لوڈر، لوہار وغیرہ وغیرہ، یہ جو بہت ساری چیزیں یہاں پر لکھی ہوئی ہیں۔ تو چلو میں ایسے بس یہاں پر مزدور جو ہے وہ سلیکٹ کر رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے، آپ نے اپنے حساب سے جو بھی ہو وہ لکھ لینا ہے۔ اگر آپ ضرورت مند ہیں تو آپ کو میں ریکمنڈ کروں گا کہ کوشش کریں کہ آپ کو کوئی ہلکا سا جو ہے وہ پیشہ منتخب کریں، اگر آپ ضرورت مند ہیں۔ ضرورت مند نہیں ہے تو آپ اس کے لیے اپلائی نہیں کریں، کیونکہ یہ غربا کا جو ہے پیسہ ہے، آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ اور یہ یہاں پر پوچھ رہا ہے کہ آپ کی اندازاً ماہانہ تنخواہ کتنی تھی، یعنی آپ کی ماہانہ تنخواہ کتنی تھی، 10,000 سے کم یا 10,000 سے 15,000، یہ کتنی تنخواہ تھی۔ تو آپ نے یہاں پر جو ہے کم از کم جو تنخواہ ہے 10,000 سے کم جو ہے وہ لکھنی ہے، اگر آپ ضرورت مند ہیں تو، نہیں تو آپ اپنے حساب سے لکھیں۔ آپ کی ملازمت کس تاریخ کو ختم ہوئی، اب یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کی ملازمت کس تاریخ کو ختم ہوئی، تو میں آپ کو ریکمنڈ کروں گا کہ لاک ڈاؤن سے پہلے لاک ڈاؤن جیسے ہوا ہے تو لاک ڈاؤن والے جو دن ہیں ان دنوں کا آپ نے جو ہے وہ یہاں پر حوالہ دینا ہے کہ میری جو ملازمت ہے وہ ان دنوں کے اندر ختم ہوئی، جیسے یعنی لاک ڈاؤن شروع ہوئی ہے۔ تو میں اس میں جو ہے وہ لکھ رہا ہوں اپریل 2020، اس سے میں جو ہے وہ اس میں لکھ رہا ہوں 5 اپریل، چلو سمجھانے کے لیے ایسے بس آپ کو سمجھ آئی بات، 5 اپریل 2020۔ تو اس کے بعد کریں کہ آپ کسی کے لیے کام کرتے ہیں یا آپ خود برسرے روزگار ہیں، تو یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ اپنا جو روزگار ہے آپ کا یا کسی دوسرے کے لیے آپ کام کرتے ہیں، تو یہ آپ کو بتائے گا کہ اپنا روزگار یا دیگر جو بھی آپ لکھنا چاہیں لکھ سکتے ہیں۔ تو اپنا روزگار ہے تو اپنا لکھیں، نہیں تو دیگر لکھیں۔ تو چلو میں یہاں پر اپنا روزگار جو ہے وہ سلیکٹ کر لیتا ہوں۔ تو یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے مالک، ٹھیکیدار، آجر یعنی جس کے پاس مزدوری کرتے ہیں اس کا کیا نام تھا۔ اگر آپ کے کوئی مالک ہے کسی کے پاس مزدوری کرتے ہیں تو اس کا نام لکھیں۔ فرض کریں آپ کسی دکان پر کام کرتے ہیں تو دکاندار کا نام لکھیں۔ مزدور ہیں کسی ٹھیکیدار کے ساتھ کام کرتے ہیں تو ٹھیکیدار کا نام لکھیں، کسی کمپنی کا نام لکھیں۔ فرض کریں کچھ ہمارے جو رشتہ دار دوست ہیں
وہ ریجا میں کام کرتے ہیں کمپنی میں، تو آپ جو وہ یہاں پر ریجا کمپنی کا نام لکھیں گے، اس طرح جو ہے وہ کوئی بھی یہاں پر نام جو ہے وہ چوز کر لینا ہے۔ تو یہاں پر میں کوئی بھی بس ایسے نام لکھ رہا ہوں، سمجھ آئی بات، اور اس کے بعد آپ نے اس کا موبائل نمبر جو ہے وہ یہاں پر لکھنا ہے، موبائل نمبر اس کا کون سا تھا اور کس جو ہے وہ اس میں اس کا نیٹ ورک کون سا تھا، موبلنگ نیٹ ورک میں یہ لکھ رہا ہوں فرض کریں۔ تو یہاں پر جو ہے وہ آپ کے مالک ٹھیک ہے اگر نمبر انہوں نے خود ہی جو ہے وہ چوز کر لیا یہاں پر۔ تو اس کے بعد آپ کا ضلع اور تحصیل، فرض کریں ہمارا ضلع جو ہے وہ خیرپور میرس ہمارا ضلع ہے، اس کے بعد تحصیل جو ہے ہماری ٹھری میرا تحصیل ہے۔ تو یہ اس طرح ساری معلومات آپ نے جو ہے وہ دیکھ کر سلیکٹ کر لینی ہے۔ اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ میں تصدیق کرتی ہوں کہ میرا تعلق ایک غریب خاندان سے، میری ملازمت مزدوری کورونا وبا کے بعد متاثر ہوئی ہے، میرے خاندان کے کسی فرد نے احساس ایمرجنسی کیش کے تحت جو ہے وہ 12,000 روپے امداد حاصل نہیں کی۔ اس کے بعد آپ نے یہاں پر چیک کے بٹن پر یہ اس کو چیک ضرور کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے جمع کریں، یہاں پر دیکھیں آپ تھوڑا سا پروسیس لے گا۔ کہہ رہا ہے کہ وزیر اعظم کے فنڈ پر ذاتی منعقد کا شکریہ، آپ کی ذاتی تفصیلات کی تصدیق کے بعد آپ کو اس پروگرام کا حصہ بنایا جائے گا۔ تو یہ کہہ رہا ہے تصدیق ہو گئی۔ اب اس طرح جو ہے آپ نے سارا کا سارا کام کر لینا ہے۔ یہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ دوبارہ میں جو ہے آپ کو تھوڑا سا جو ہے سمجھا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ بس آپ امید ہے کہ سمجھ گئے ہوں گے، زیادہ پھر ویڈیو جو ہے لمبی ہو جائے گی، اس لیے مزید جو ہے آپ کا ٹائم ضائع نہیں کروں گا۔ اگر بات سمجھ میں کوئی نہ آئی ہو تو کمنٹ کر کے پوچھ لیں، اور جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ کسی غریب کا جو ہے وہ کام ہو جائے، اور کسی غریب کو جو ہے وہ 12,000 روپے مل جائیں گے، اس کا 2-4 دن کا راشن جو ہے مل جائے گا، اس کے بچے آپ کو دعائیں کریں گے۔ غریب لوگ بہت پریشان ہیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور میرے اس چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں، نیچے ریڈ بٹن کا سبسکرائب بٹن جو ہے اس کو دبا دیں تاکہ نئی اچھی ویڈیوز آپ کو جو ہے ملتی رہیں اور میری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ ویڈیو کو جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، خصوصاً واٹس ایپ پر اور فیس بک کے بڑے بڑے گروپس میں واٹس ایپ پر، اور دوستوں کو موبائل SMS کے ذریعے بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ غریبوں کا زیادہ سے زیادہ کام ہو جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ اپنے دوست عبداللہ اختر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔